بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا بنانا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی
دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ آیا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ وحدہ لا شریک له والصلاۃ بعد آقا نامدار محمد تاجدار مدینہ سرور کل وسینہ حضور پر نور شفیع جم النشور احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بارکہ ہے زیابال بہربال بربان دے اندر ہدیہ عقیدہ صلاۃ والسلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد میں تھوڑے سامنے اللہ رب العزت العالی کتاب بیان کتاب قرآن مجید برہان رشید اندروں تریئے پارے دے سورہ بلد دے وچوں 2 آیت بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، سن سنا کے سن سارے مل کے یہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ساڈے سننے یا سمانے دے وچ غلطی یا خطا دا ارتکاب ہو جائے تو رب کائنات
سونے مکہ شہر کے صدقے نال معاف فرمائے۔ اب ویسے وقار آج میرا موضوع ہے شہر مکہ دی فضیلت، کیونکہ آج دے دن شروع ہونے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ پاک دا بے شمار شکر ہے کہ جس نے سانو آج پھر اپنے گھر کے اندر اس بابرکت دن نو جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ ان کا جتنا شکریہ ادا کے لیے کام ہے۔ تو میرے دوست بزرگو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ رب کائنات قسم چکتا پیا، حالانکہ رب کو قسم چاہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ رب تو بڑا کوئی نہیں، رب کس کا محتاج نہیں۔ ساری مخلوق نبی رسولوں تک ساری انہیں محتاج ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قسم چکی ہے، فرمایا لا اقسم بهذا البلد، سونیا میں اس شہر دی قسم ہے، میں اس شہر دی قسم ہے وانت حل بهذا البلد، جدے وچ تم تشریف فرما ہے، جتے تم موجود ہیں، میں اس شہر دی قسم ہے۔ تو لجپال آ کر اس لفظ نام بلاؤ، شہر مکہ دی قسم اللہ پاک نے کیوں اٹھائی ہے، کس وجہ تو اٹھائی ہے؟ کیا اس وجہ تو کہ اتنے خانہ کعبہ موجود ہے تاں بس؟ میرے دوستوں بزرگوں، رب کائنات نے قسم کیا اس وجہ تو اٹھائی ہے کہ اتنے سب آمن گئے؟ کیا اس وجہ تو اٹھائی ہے کہ اتنے مقام ابراہیم میں؟ کیا اس وجہ تو قسم اٹھائی ہے کہ اتنے ہجر اسماعیل؟ کیا اس وجہ تو قسم اٹھائی کہ اتنے رکن یمانی میں، رکن ایرانی میں؟ کیا اس وجہ تو قسم اٹھائی ہے کہ اتنے زمزم دا کنواں موجود ہے؟ کیا اس وجہ تو اٹھائی ہے کہ اتنے سب اتنے مزدلفہ اور عرفات دا مقام ہے؟ کیا مسجد نمرات بنائی گئی ہے اس واسطے؟ نا میرے بھائی، کس واسطے قسم اٹھائی؟ رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ رب کائنات نے فرمایا سونیا تیرے تو پہلے بھی بے شمار میرے نبی آئے نہیں تھے، میرے رسول بھی تے آئے نہیں، بڑے بڑے تیرے مقام بنائے نہیں، تیرے تو پہلے بڑے بڑے مقام تے بنائے نہیں، بڑے بڑے نبی تے ہوتے رہے نہیں، بڑے بڑے میرے برگوزی تے بندے ہوتے رہے نہیں۔ میں کسی دی وجہ تو قسم نہیں اٹھائی، صفا مروہ دی وجہ تو قسم نہیں اٹھائی، میدان عرفات دی وجہ تو قسم نہیں اٹھائی، میدان مزدلفہ دی وجہ تو قسم نہیں اٹھائی، صفا مروہ دی وجہ تو قسم نہیں اٹھائی، آب زمزم دی وجہ تو قسم نہیں اٹھائی، حضرت حاجرہ دی دوڑنے کی وجہ تو قسم نہیں اٹھائی، سونے ہمیں قسم سوال سے اٹھائی گئی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونے ہمیں قسم سوال سے اٹھائی گئی کہ تم اتنے تشریف فرما ہے، تم اتنے موجود ہیں، اس واسطے میں قسم اٹھائی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آن حضرت عظیم القدر برکت مجدد دین و ملت پیشوا اہل سنت امام عاشقان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ دی روح تربیت آپ کی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کھائی قرآن میں خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت بیدار
نمائے بز میں ہدایت پہ آنکھوں سلام رب کائنات مدد سونیا اس مکہ شریف دی زمین نے تیرے قدموں دا بوسہ لیا اس واسطے میں قسم اٹھائی ہے میرے دوستوں کو جس شہر مکہ دے اندر رب کائنات نے مکانہ کعبہ بھی بنائے اس زمین کو مخاطب کر کے رب کائنات نے فرمایا کہ زمین نے سونیا توڑے قدموں کو بوسہ دیتے فرمایا کہ اللہ وہ قسم بہذا البلد کہ میں نے سنیا اس شہر کی قسم ہے کہ اس واسطے کے سونیا تجھے تے موجود ہو میرے دوستوں بزرگوں جلی شہر مکہ ہے وہ جلی زمین ہے اس نے پتہ کیا کہ آگے امت قرآن لکم دیتا گیا ہے سید البلاد لکم دیتا گیا ہے سید البلاد یعنی کہ سارے شہران دا سردار ہے سارے شہران دا سردار شہرہ کیا گیا حضرت عبداللہ بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرما دیتے فرماتے ہیں کہ میں کس نوے کیا مقام حضورہ دیتے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے تے زمین شہر مکہ نو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے زمین تو کیڑے مقدرہ والی ہے تو کیڑے مقدرہ والی ہے تو کیڑے شانہ تے کیڑے آنا والی ہے تو اتنی شانہ تے آنا والی ہے جے میں تو کڑیا نہ جاندہ تے میرا دل نہیں سی کہ میں تو نکلدا تو اتنا مقدرہ والی ہے میرا دل نہیں کردا سی کہ میں تیرے بیچے رہا لیکن میرے رب مجھے منظور سی کہ میرے سونے محبوب اس زمین میں بھی توڑے قدموں کو بوسہ دیتا ہے کہ ان جاؤ مدینے دی زمین کو بھی بوسہ لائٹ رکھ دے اس واسطے میں مجبور سا میں تو نکلنے واسطے مجبور سا تو میں مجبور ہو کے نکل گیا میرے دوستوں کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت فرمانے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جلیل زمین ہے اتنی برکتات رحمت زمین ہے رب کائنات سنے محبوب علیہ السلام نے اس زمین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم بڑی پاکیزہ زمین ہے اور پورا شہر بڑا پاکیزہ شہر ہے اور میں بڑا ہی پیارا شہر ہے بڑے پیارا شہر ہے سرکار کو میرا پسندیدہ شہر ہے تو عزیزان گرامی و برادران اسلام یہ وہ شہر مکہ ہے ایسا مکہ معظمہ مقدس ہے آنا تے شان والا مکہ ہے ایسا شہر ہے اس شہر کے اندر قرآن کا نزول ہوا قرآن دے نزول دا مرکز بنیا اسلام دے نزول دا مرکز بنیا اور اس شہر دے اندر خانہ کعبہ دے کول بنے 300 انبیاء اور رسول دے مزارات موجود ہیں کتنے 300 تو عزیزان گرامی آگے مورخ لکھتے ہیں کہ حتیم کعبہ دے وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ انہاں دے اوتے مزارات موجود ہیں انہاں دی قبر انور ہے اوتے موجود ہیں حتیم کعبہ دے اندر مزار رحمت دے تھلے اور 70 انبیاء کرام دیاں جنہیں قبروں مبارکہ نے حجر اسود تو لے کے مقام ابراہیم تک جناب اس فاصلہ ہے اس فاصلے درمیان 70 انبیاء کرام قبران کہتے مقدس زمین اسی اس زمین کو مقدس سمجھنے ہیں کہ جتے ایک اللہ دا ولی دفن ہویا ہے اللہ دا ولی دفن ہویا ہے وہ زمین نو اس مقدس سمجھنے ہیں ساڑھی حضرت ہوندی ہے کہ فلاں اللہ دے ولی دے قدمہ دے کول سن جگہ مل جائے دفن ہونے واسطے اسی حضرت کرنے ہیں اور کرنی چاہیے کیوں اس واسطے کہ حضرت اچھی ہونی چاہیے
نیک ہونی چاہیے کیونکہ انہوں دی نسبت نال ہو سکتا ہے اللہ پاک ساڈے تے مہربانی فرما دے تے جس جگہ دے اوتے اللہ پاک دے نبی تے رسول مدفون دے اس جگہ دا کی مقام ہوئے اس جگہ تو زن گرامی ان جب واقعی نہ قبران ہے موجود تاریخ مکہ کتاب کا نام ہے اس کتاب میں انہاں کا نام نقل کیتا گیا جنہاں تاریخ پڑھ دی ہوئی تاریخ مکہ پڑھو وہ دے وچ موجود ہے مجھے سمجھ پتہ نہیں جو شاہ جڑے ہوئے تے جے ہن سے وہ تے جا کے سجدے بھی کرنے نماز پڑھنے پڑھنا کہ نہیں شکر کرنا سانو تے جگہ لبے نماز پڑھنے واسطے اور حتیم جو ہے نا حتیم یہ بھی کعبے کا حصہ ہے جنہیں کھانے کعبے تو باہر تصویروں میں جیسے سنگی نہیں گئے اللہ پاک انہوں نے توفیق عطا انہوں نے زیارت و نصیب فرمائے کھانے کعبے نا اس طرح ایک دیوار جی بڑی ہے اس حتیم کعبہ کے بارے کچھ مورخین تھے ایک تینوں بیان کرتے ہیں کہ وہ جگہ اس واسطے بنائی گئی ہے کہ اندر تے عمراء لوگ چلے جاندے ہیں کھانے کعبے دے اندر عمراء لوگ چلے جاندے ہیں مطلب وزیر بادشاہ وہ چلے جاندے ہیں تو مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جگہ اس واسطے بنائی گئی ہے کہ جڑا بندہ اوتھے داخل ہو جائے نا وہ بھی انج سمجھے میں خانے کعبے دے اندر داخل ہے وہ دا مقام وہ دسنا مزاب رحمت ہے وہ دے وچ کتے جڑا مزاب رحمت ہے جن سے پنجابی پڑھ چھاکنے ہیں وہ پرنالا جڑا ہے وہ بھی اس سے ہاتھے وچ ہوندا ہے میں الحمدللہ تے جن طواف کے سارے بارش کیتے ہیں اور اوتے نعتاں بھی نام کرتے ہیں اللہ پاک دی مہربانی سونے پاک دی مہربانی اللہ پاک سب مسلم فرمائے آمین تو عزیزان گرامی خانہ کعبہ شریف جدوں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت وچوں دنیا دے تشریف فرما ہوئے کچھ لوگ تو بڑا غلط لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لفظ ایسے استعمال نہیں کرنا چاہتے نبی رسول اللہ واسطے کہ جڑے توہین دے زمرے وچ آندے ہوں حضرت آدم علیہ السلام جنت وچوں زمین تے تشریف فرما ہوئے ساڈے نزدیک تے آیا آدم دا اور یہ بولنا بھی چاہیے اس وقت خانہ کعبے دی پہلے سب سے پہلے تعمیر کیا کی ہے فرشتیاں نے پہلی تعمیر کیا کی ہے فرشتیاں نے اور پھر دوسری تعمیر جڑی ہے جدوں حضرت آدم علیہ السلام جنت چوں دنیا تے تشریف فرما ہوئے تے اوتھے ہی مکہ شریف ہی آئے اور آپ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے نال اوتھے جا کے خانہ کعبے دی پھر تعمیر فرمائی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کی مدد نال یہ ہن اللہ تعالیٰ کا رسول جاندا مستری کون ہے مزدور کون کن کیڑا شرف حاصل ہوا ہے اس دیوانہ نہیں کی گئی لیکن یہ بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی ہے تو میرے دوست بزرگو انہوں تو بعد حضرت آدم علیہ السلام تو بعد جدوں طوفان نوح آیا نوح علیہ السلام نے دور کے اندر جڑا طوفان آیا سی اس طوفان دے وچ ایک بار خانہ کعبہ جڑے وہ مسمار ہو گیا جدوں آپ طوفان دے وچ کشتی دروک کیتا ادھر مکہ شریف والی سائڈ تے اس جگہ تے آ کے آپ کی کشتی رکی اوتھے جب رکی ہے آپ نے پھر اوتھے دریافت کیتا ایک سرخ رنگ دا ٹبا جہا رہ گیا سی سرخ رنگ دا ٹبا حضرت جڑا کعبہ شریف ہے نا وہ دا ایک ٹبا جہا رہ گیا سی حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اس کو انہوں تو بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
تعمیر فرمائی. اور یہ تعمیر ویکھو تسی آدھے جی بابے تے شاید نے ساڈے تے نبی نے ساڈے بابے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑی گول آئی سی نا وہ گو اللہ پاک دی عطا کر دی گو ایسی آئی کہ پتھر دے کھلوتے نے جتنے جتنے ضرورت بنتی سی اپنے آپ کو تڑپتا دینا. اللہ دے نبی دے قدماں دی برکت نال اللہ دے نبی دے قدماں دی برکت نال پتھر تھلے چیندا 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 جتنے جتنے ضرورت بنتی سی ہن اتنا اتنے جانا ہن اتنا اتنے جانا. حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا تے اٹاں دے رہے جڑی اس دور دی چاہے سن جڑے پتھر ایسے. حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور نے ابراہیم علیہ السلام اس پہ اور پھر رب کائنات نے فرمایا کہ وہ مقام ہے. قرآن مجید نے فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا. فرمایا بے شک یہ وہ مقام ہے، یہ ایسا شہر ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ جنہی برکتاں آئی اور لوگوں واسطے رحمت ہے، لوگوں واسطے رہنما ہے. فرمایا مبارک وہدی للعالمین اور سارے جہانوں واسطے برکت ہے. کھانا کعبہ کی یہ برکت ہے. اس سے واسطے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ جدوں اتنے داخل ہوئے مسلمان نو اجازت تو داخل ہونے یہ ایک علیحدہ گل ہے. آج دے حکمران یہودوں نے سارا نے اتنے اجازت دیتی پھر دیں وہ تے اپنے سیلفی بناتے پھر دیں یہودی لوگ. اللہ اکبر. اللہ پاک ہدایت دے یہ ہدایت نہیں تو پھر انہیں تو نابود کرے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ رسول دے قانون دے خلاف جاندے انہوں دے واسطے پھر یہی رہ جاتا ہے. تو زین گرامی سرکار فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ داخل ہوئے جو خانے کعبے تے پہلی نظر پوے اس وقت جڑی دعا منگے اللہ پاک اس دی دعا قبول فرمائے. مبارکاں وہدی للعالمین. یہ برکتاں سارے جہاناں واسطے سارے جہاناں وچ صرف مسلمانوں دی گل ہے مطلب سمجھ سارے جہاناں وچ باقیاں واسطے بھی ہے. ہاں باقیاں واسطے اس وقت ہوئے گا جدوں ایمان دی حالت وچ اٹھ جان گے یا ایمان دی تلاش جان گے ایمان لین واسطے جان گے پھر انہاں واسطے رحمت بنے گا انہاں واسطے برکت بنے گا. اور جڑے لوگ آج اس قانون دی خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ پاک انہاں کی عبرت کا نشان بنائے. میرے اللہ تعالیٰ رسول کے خلاف چلتے ہیں انہوں نے کہا